نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے خواب کی حقیقت اور اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے۔ قرآن کریم کی سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے بشارت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے اس بشارت سے مراد سچے خواب ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نبوت منقطع ہو گئی اور سوائے مبشرات کے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مبشرات کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مبشرات سچے خواب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہیں اور نبوت کا حصہ ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا وقت قریب آیا تو وحی کا سلسلہ رک گیا۔ 6 ماہ کے عرصے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے رہے، اور جو خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے صبح بعین ہی اسی طرح کا واقعہ پیش آ جاتا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک مومنوں کو کثرت سے سچے خواب آئیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور ان میں مومنوں کو بشارتیں ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائیں اور اپنے انعامات سے ہمیں نوازتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔